وہ انڈیا کے اندر آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے، اور ہم جا کے ہر ملک میں جا کے جب بھیک مانگتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، تو لوگ ہمیں کون سیریس لے گا؟ کہ برٹش پرائم منسٹر بورس جانسن جو ہیں وہ انڈیا کا وزٹ کر رہے ہیں اس ہفتے. بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے دوستو، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً جو انڈین انویسٹمنٹ ہے یو کے اندر، اس نے کوئی تقریباً 95,000 نوکریاں، 95,000 جابس جو ہیں وہ اکراس یو کے انڈین کمپنیز کی انویسٹمنٹ سے کریٹ ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ کس طرح اپنے تعلقات کو میچور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ بریکسٹ ہوا اور برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کی نوکریوں کو کس طرح مینٹین کرنا ہے، کس طرح سسٹین کرنا ہے، اور کس طرح وہ ایک جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ان کو ویلیو کس طرح دینی ہے کہ ہمارے وہاں پہ بے روزگاری نہ آئے. یہ بہت بڑے سوال ہے میرا خیال ہے، جس کو کہیں نہ کہیں سے برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس لیے جو برٹش پرائم منسٹر ہے وہ آ رہے ہیں انڈیا، ناٹ فار دس، اور بہت ساری چیزیں میں ڈسکس کروں گا اس حوالے سے. لیکن میں بتا رہا تھا کہ جو پوسٹ بریکسٹ جو ٹریڈ اپرچونٹیز ہیں انگلینڈ کے لیے وہ کم ہوئی ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے پوری دنیا میں بھاگ رہے ہیں، اور اس حوالے سے انڈیا کو بھی بڑی وہ اہمیت دے رہے ہیں. یو کے انڈیا ایک کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جو کہ اناؤنس ہوئی جس کے لاسٹ ایئر. اچھا مزے کی بات بتاؤں، پاکستان بھی یہ پارٹنرشپ چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی یو کے اسی طرح کی پارٹنرشپ کریں، اور میرا خیال ہے پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے لیے کوشش بھی کی، لیکن جو برٹش اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی ہمیں لفٹ نہیں کرائی تھی. یہ مجھے یاد ہے، آئی اسپوک ٹو سم ون ویری سینئر لیول پہ، کہیں پہ میں بیٹھا تھا، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ چیزیں ہم نے بھی ریکویسٹ کی کہ جس طرح آپ نے 10 سال کا ایک منصوبہ یا 10 سال کا ایک جو پلان ہے جو انگلینڈ کے ساتھ طے کیا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی کریں، لیکن خیر وہ کرنے کو تیار نہیں تھے. اور ویسے تو بہت سارے ٹاپکس پہ ڈسکشن انہوں نے کرنی ہے، ٹریڈ پہ، ہیلتھ پہ، ڈیفنس پہ، سیکیورٹی پہ، لیکن اور انڈیا کو جو ہے برٹش گورنمنٹ نے ایز اے پرائورٹی کنٹری کے طور پہ رکھا ہوا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ 2021 میں بیسیکلی ایک ریویو انہوں نے کیا تھا، جس میں انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی ہیں. اور جو برٹش اتھارٹیز ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں جب یہ بورس جانسن آتے ہیں انڈیا کے اندر تو کاروبار تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور ظاہری بات ہے بزنس کے لینس سے دیکھ رہے ہیں. جو کیا نام ہے پی ایم بورس جانسن کا جو وزٹ ہے یہاں پہ انڈیا کے اندر، دیٹ از پرائمرلی نون ایز فرام دا لینس آف بزنس، ٹریڈ، ڈیفنس، ان چیزوں پہ ہے. اور یہ بات چل رہی ہے کہ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس کو نیگوشیٹ کیا جائے، اور اگر یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 28 بلین پاؤنڈ کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے دیٹ ول گو بائی 2035 تک. تو اور جس سے ظاہری بات ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ ٹریڈ اس طرح جاتی ہے تو یو کے اندر نوکری کریٹ ہوگی. اب آپ امیجن کریں کہ جب پاکستانی سرکار جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو میں نے اس کے اوپر بڑا بولا تھا کہ جب پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کب تک بھیک مانگ مانگ کے گزارا کریں گے، تو یہ الفاظ ہم تو نہیں کہتے تھے لیکن حکومت نے خود ہی کہنے شروع کر دیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی ابھی جیسے پاکستان میں ایک نئی حکومت آئی ہے تو وہ جی کیا ابھی بڑے پریشان ہیں کیوں پچھلے 10-12 سال کا ایک پیٹرن 15 سال کا چلا آ رہا ہے. یہ ہے ویورڈ میموری، کلیئر میموری، ویزیبل میموری، نزدیک ترین کی میموری جو ہے، سوشل میڈیا کی میموری ہے. جیسے ہی ہماری حکومت اٹھتی ہے آتی ہے نہیں، وہ سیدھی چلی جاتی ہے سعودی عرب، سیدھی چلی جاتی یو اے ای اور چائنا، اور کہندی جناب سانو پیسے دے دو ورنہ سے ڈیفالٹ کر جاؤ. تو دس از ناٹ ہاؤ نیشنز گو. نیشن اس طرح تو ترقی نہیں کریں گے. عمران خان صاحب آج باتیں کر رہے ہیں کہ میں بھیک نہیں مانگوں، میں قوم کا سر جھکنا نہیں دیں گے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں عمران خان صاحب. دیکھیں عمران خان صاحب تو بڑا نقصان پہنچا گئے ہیں ہمیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو جو بائیڈن کی کال نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہو جائیں. یہ لیول ہے عمران خان صاحب کی، ان کی غصے کا، ان کی ایگو کا. ہی از اے مین آف ایگو. آج بہت زیادہ کہیں پہ چل رہا تھا کہ جی جنرل باجوہ نے آج رائڈ ایکس جو آرمی آفیسرز ہیں ان سے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایروگینٹ ہیں، وہ اکیلے سولو فلائٹ پسند کرتے ہیں، وہ اکیلے چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وچ از رائٹ.
خیر اینی ہو، لیکن میرا جو پوائنٹ ہے آج کا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ ہمیں نوکری کریٹ کرنے کے لیے ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کوئی ریسنٹلی کوئی جو ہے وہ کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ پاکستان میں آ رہا ہو، بڑے کم آ رہے ہوں گے، صرف او آئی سی کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، لیکن ہمیں تو ٹریڈ چاہیے، کاروبار چاہیے، بزنس اپرچونٹی چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے نا، ہمیں تو یہ سارا ٹائم جو جیو اسٹریٹجک سے ہمیں باہر نکل کے جیو اکنامکس کی طرف جانا ہے، تو اگر ہمیں جیو اکنامکس کی طرف جانا ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، جہاں پہ دیکھ لے کہ جو برٹش پرائم منسٹر ہے وہ بھاگا بھاگا انڈیا آ رہا ہے اور اس کو پتا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ جب تک عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے ایک بھی انگلینڈ کا دورہ نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، امریکہ کا دورہ تو وہ ٹرمپ کے حوالے سے وہ ہو گیا سارا مینیج اور وہ ساری چیزیں ہو گئیں، لیکن انہوں نے ایک بھی دورہ جو ہے وہاں کا نہیں کیا، اور یورپ کا کوئی دورہ نہیں کیا، جس کو پتہ میں بار بار یہاں پہ ہائی لائٹ کرتا رہا ہوں۔ ہماری عوام کیونکہ ایموشنل ہے، وطن سے محبت کرتی ہے اور چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر شاید کوئی کرپشن جو ہے وہ نہ ہو، اور حالانکہ یہ بڑی جسے کہتے ہیں نا بڑی وہ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، کرپشن کو اور ان چیزوں کو۔ خیر اینی ہو، یہ جو کوشچن ہے کہ اب برٹش پرائم منسٹر جب آئے گا اور وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہم ان ڈیپتھ ٹاکس چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ، جہاں پہ ہم انڈیا کے اسٹریٹجک پارٹنر بن رہے ہیں، ڈیفینس میں، ڈپلومیسی میں، اکنامک پارٹنرشپ میں، اور جو ہے اور پرٹیکولرلی اگر میں آپ کو بات بتاؤں، بار بار جو برٹش پرائم منسٹر یا جتنے بھی ویسٹرن ممالک ہیں وہ اپنے آپ کو انڈیا کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں انڈو پیسفک۔ اچھا بہت سارے شاید پاکستانیوں کو نہیں پتا شاید کہ انڈو پیسفک کی کتنی ویلیو ہے۔ میں نے ریسنٹلی بھی ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا فرانس کی انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں، اس میں آپشنز کیا ہیں پاکستان کے لیے۔ آئی شیئرڈ اٹ آن مائی ٹویٹر میں بھی اور آن مائی فیس بک آئی تھنک۔ یہ پاکستان نیوی کا ایک جرنل ہے دا بیکن جس میں وہ شیئر ہوا۔ خیر اب کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے تو یا ہماری کسی سرکار نے تو کسی کو تو پتہ ہی نہیں انڈو پیسفک ہوتی کیا، نہ کسی نے سوچا نہ بات کی۔ میں نے کبھی پاکستان کی کسی فورن پالیسی شو پہ نہیں سنا اور بات کرتا رہا ہوں کہ بھائی یہ کتنی زیادہ ویلیو رکھتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے آ جائیں، اب وہ انڈیا کے اندر آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے اور ہم جا کے ہر ملک میں جا کے جب بھیک مانگتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، تو لوگ ہمیں کون سیریس لے گا؟ خیر پاکستان تو اسٹیٹک ہے، ہماری جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ ڈٹرمن نہیں ہو پا رہا کہ کس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، کون سا حکومت میں ہوگا، کون سا اپوزیشن میں ہوگا۔ اور جس طرح پچھلا یہ کوئی 2-3 ہفتے گزرے پاکستان میں، جس میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ شور مچا دیا ہے کیونکہ میں طاقت سے باہر ہوں تو میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا، اور جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہ بدقسمتی ہے پاکستانی سیاست کی، لیکن کوئی بات نہیں، شاید ہم اسی طرح سیکھ جائیں اور شاید ہمیں کچھ اس سے سبق مل جائے اور ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ شاید کوئی میچور رول پلے کرے۔ اینی ہو، میرا خیال ہے کہ پاکستان واحد ملک ہوگا جہاں کی جس کی جو عوام پوری دنیا میں اپنی حکومت کے خلاف ہی پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ خیر اور عمران خان صاحب بہت سارے لوگوں کو شاید نہ پتا ہو، بٹ آئی ایم پریویو ٹو دس، جسے کہتے ہیں نا آئی ایم آف دا ویو اینڈ آئی ہیو دس انفارمیشن، اگر میں اس کو اس طرح کہنے کی کوشش کروں کہ عمران خان صاحب جب ریسنٹلی ان کو پچھلے سال جب کلائمیٹ سمٹ ہوئی لنڈن میں، آئی تھنک گلاسکو میں یا کہیں بھی یوکے کو کون سے شہر میں ہوئی، تو وہاں پہ عمران خان صاحب جو تھے گئے ہی نا، انہوں نے کہا جی میں نے چھوٹی سی اسپیچ کرنی ہے تو میں کیوں جاؤں وہاں، مجھے کیا فائدہ ملے گا اس سے؟ اور ڈرامے بازی اس طرح کی کرتے ہیں خان صاحب کہ آپ پرائم منسٹر ہیں کنٹری کے، آپ کا کام ہے جانا، تعلقات بنانا، اپرچونٹیز کریٹ کرنا، اس کو ہم بولتے ہیں اس طرح کی کمیونٹی کے اندر آپ گھومتے ہیں، یو گو اینڈ یو رب یور شولڈرز، یو میٹ انفلوئنشل پیپل، یو فائنڈ آؤٹ اپرچونٹیز۔ آپ نے اپنے منسٹروں کو ایک دو کو بھیج دی اور وہ وہاں کی تقریریں کر کے آگے، آپ نے اتنے بڑے، اگر عمران خان صاحب نے جہاں پہ ٹریز درخت لگانے کی بات ہے، یہ عمران خان صاحب کا نام آتا ہے پاکستان میں، جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آفس سے اس لیول پہ درخت لگانے کو جو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے وہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا۔ سو ہم جہاں پہ ان کی اتنی زیادہ تنقید کرتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے کوئی ان سے غلطی سے ایک آدھا اچھا کام ہو گیا، ہم اس کو بھی تعریف کرنا چاہیں گے، تاکہ یہ نہیں ہے کہ اب آپ اگر ان کی ہم، کیونکہ ہمارا تعلق عمران خان صاحب سے کوئی ذاتی کوئی نفرت نہیں ہے، ان کی پالیسیز پہ تنقید کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو عمران خان صاحب اس کانفرنس میں نہ گئے، ریزن بیہائنڈ از
سننے میں مجھے سننے میں آتا ہے، میرے سننے میں آتا ہے، انہوں نے کہا جی ایک تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس لیے نہیں جا رہا کہ وہاں میں نے کیا تھوڑی-سی تقریر کرنی ہے، اور ادھر وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، وہاں پہ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک میٹنگ بھی ہو رہی تھی جو بلڈ بیک بیٹر ورلڈ جو کنسورشیم بنا تھا کچھ ممالک کا، جس میں کوئی کچھ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹس جو تھیں وہ ظاہری بات ہے ہونی تھیں اور وہ سارا کچھ۔ تو عمران خان صاحب نے کہا جی ہم تو اس میں